السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میں آسوس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 28 ستمبر 2025 اقوام متحدہ تک کا سفر یا نیو یارک تک کا سفر. کہانیاں تو میں بہت سی بتا چکا ہوں اور بہت سے سوالات جنم بھی لے چکے ہیں. آج کچھ ایسی ہیں جو چھپے ہوئے رازوں سے میں پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا. آپ تک بتاؤں گا آگے کیا حالات ہیں. دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ عدالتی امورات. اگلا ہفتہ بہت اہم ہے. اگلے ہفتے میں کیا معاملات سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں، کیا چیزیں آگے کی طرف چلتے ہیں، یا عدالتی طریقہ کار کیا ہوگا، ذرا اس پہ گفتگو کریں گے. شمع جنیجو دی موسٹ کنٹروورشل ایکٹر، کریکٹر، جو مرضی نام دے دیں ان کو آپ، اور جن کا نقطہ نظر ہر ایک کو واضح تھا، اور بڑی کہانیاں، یعنی انہوں نے چپیڑ ماری ہے وزارت داخلہ کے اوپر، وزارت خارجہ کے اوپر، وزیر اعظم کے آفس کے اوپر. انہوں نے بتایا کہ میں ہی میں ہوں، یا انہوں نے نگیٹ کر دیا ان کو. اب ان کے لیے بوجھ اٹھانا، یعنی ہمارے یہاں بہت سی انکر حضرات ہیں اس کو کوشش کر رہے ہیں اس کو کور اپ کرنے کی اسٹوری کو، لیکن وہ گلے پڑ چکی ہے بڑی بری طرح سے گلے پڑ چکی ہے. اور پشاور کا ایک کامیاب جلسے میں علیمہ خان صاحب کو جتنی عزت اور پروٹوکول دیا گیا، جو چیزیں سامنے آئیں، وہ بہت سی کہانیاں آپ کے سامنے سچائیاں رکھ رہے ہیں جو آپ سمجھ سکیں. اگلا ہفتہ ہم اس لیے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام کرنے سے روکا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اس کے فیصلے کو چیلنج کیا. منیر ملک صاحب بات کریں گے، اور وہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ کس بنیاد پر ہائی کورٹ کا ایک جج دوسرے، اور یہ بھی آپ کو تاریخی طور پر یاد ہونا چاہیے، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ جو کسٹم والا معاملہ ٹیک اپ کیا تھا اور کہا تھا کہ آئینی بینچ میں کیس جانا یا نہیں جانا، وہ روک دیا گیا. اور وہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا تھا، معاملہ اس طرف جانا تھا، لیکن وہاں کلیئر کرا گیا. جسٹس جمال مندوخیل صاحب یعنی اس بینچ کے حوالے سے بڑی واضح طور پر آ گیا کہ ایک بینچ جو ایک جج ہے دوسرے جج کے اگینسٹ کارروائی یہ نہیں کر سکتا. لیکن تاریخی طور پر توہین عدالت کے حوالے سے ایک سٹنگ جج کے اگینسٹ مثالیں بہت سی موجود ہیں. انڈین جورسڈکشن میں بہت مثالیں موجود ہیں. ہمارے جورسڈکشن کے حوالے سے تو بہت سی ہیں. صفدر شاہ کے حوالے سے جو بات بریک کی تھی ان کی جعلی ڈگری کے حوالے سے ہمارے پروگرام پس پردہ کے اندر بات آئی تھی. اور جیسے طارق محمود جہانگیری، یعنی اس وقت پیپلز پارٹی ایک لڑائی لڑ رہی تھی، آج پیپلز پارٹی اس نظام کو سپورٹ کر رہی ہے. تو وہ ساری باتیں جو ہے نا، وہ کوشش کی ہیں کہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہم رکھ سکیں اور آپ کو بتا سکیں. اب بڑا مشکل ہو جائے گا سپریم کورٹ اپنی ساکھ بتانے کے لیے. آئینی بینچ کہے گا نہیں جناب نہیں کر سکتا، نہیں تو پھر نئی جورسپروڈنس آ جائے گی. نئی جورسپروڈنس آئے گی، راستہ مل جائے گا. اچھا ہے نا، جب یہ راستہ ملے گا تو اس راستے کو رکھ کے ہم چیزیں آگے کی طرف لے جا سکیں گے، اور ہم آگے طے کر سکیں گے کہ معاملات کو کس طرف لے کر چلنا ہے. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو اس سمت میں لے کر جا سکیں، ہم سمجھ سکیں باتیں ایکچولی ہے کیا. اور کوئی مشکل کام نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا. اس ہفتے کے اندر میں لائرز موومنٹ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آگے لائرز موومنٹ جو ہے نا، وکلا کی تحریک کس طرف چل رہی ہے، اب منطقی انجام کی طرف پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی. پاکستان تحریک انصاف اس کو مینج کر پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی. سوشل اسٹریٹجی، لیگل اسٹریٹجی اور پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا سارے ایک پیج کے اوپر ہیں. بہت سے سوالات آلریڈی جنم لے چکے ہیں، جس میں یہ بہت سی باتیں میں پہلے ہی آلریڈی کر چکا ہوں. اب آتے ہیں جو ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی، شہباز شریف صاحب ساتھ تھے، فیلڈ مارشل صاحب ساتھ تھے. وہ ایسی تصویریں نہیں آنی چاہیے جو کنٹروورسی کرتی ہیں. اور فیلڈ مارشل صاحب کو معدنیات کے حوالے سے جو معاہدہ سامنے باتیں ساری آئیں، فونس کے بارے میں جو ہے نا وہ شاید خود وہ بتا رہے ہیں. وہ تصویر جو ہے باقاعدہ غالباً آفیشیلی جاری ہوئی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں وہ نہیں جاری ہونی چاہیے تھی. اس کا امپریشن کچھ اور چلا گیا. یعنی اس کا امپریشن یہ کیا ہے کہ جو سویلین قیادت ہے وہ کچھ نہیں ہے آپ کے یہاں ہے تو حقائق اپنی جگہ پر. آپریشن رجیم پلس ہائبرڈ رجیم پلس یہی تو ہے، لیکن یہ چیزیں وہاں نہیں سامنے آنی چاہیے تھی. اور اس سے بڑی کنٹروورسی ہوئی، سوشل میڈیا پہ بھربار دیکھی آپ نے. اور ویسے بھی ان کا کام نہیں تھا یہ فیلڈ مارشل صاحب کو وہاں ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ وزیر اعظم ہی ہو یا ہمارے کسی سبارڈینیٹ آفیسر یا کسی سرکاری بیوروکریٹ کو یہ بات چیز کلیئر کرنی چاہیے. تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں اور بات بڑی واضح آ رہی ہے کہ نہیں بھائی. اور پھر یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ یہ سارے کام کے پیچھے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں کروا رہی ہے. تو یعنی سول آپ کروانا بھی چاہتے ہیں، پیچھے بھی ہیں، تو سول اسٹیبلشمنٹ کو سول گورنمنٹ کو کام ہم آگے کر رہے تھے. اور امپریشن بھی یہی ہے پوری دنیا کے اندر. آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن اس سے امپریشن یہی آ رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ چیز ثابت ہو. کل آپ کے خلاف ہوگی یہ چیزیں استعمال، کل وہ کہیں گے آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی سوال و جواب کرنے کے لیے نہیں بات رہ جائے گی، کچھ نہیں رہ جائے گا آپ کے پاس، اور آپ ٹالتے رہ جائیں گے چیزوں کو اس کانٹیکس کے حوالے سے. اس لیے مناسب یہی ہے، مشورہ ہے، آگے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے.
جنہوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور تماشا آپ سارا دیکھ چکے ہیں، ساری باتیں. اور اقوام متحدہ کی تقریر کے دوران دہشت گردی کا ذکر کس طرح کیا انہوں نے، اور آگے دہشت گرد پاکستان میں رہتی ہیں جو اتنی صلاحیت رکھتی ہیں کہ نیو یارک اور لندن کی سڑکوں پر قبضہ کر کے گھوم سکتے ہیں. اب یہاں یعنی تقریر جس نے لکھ کے دی ہے ہاتھوں میں کلہڑائی تو مروا دی. اور بھئی ہمارے ہاں ہم کہاں دہشت گرد پال رہے ہیں؟ خدا نہ ہمارے ہاں دہشت گرد ہے. ایک وزیر اعظم کی اس تقریر کا اس طرح بات کرنا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. یعنی ہم نے کہاں دہشت گرد پالے، جنہوں نے دہشت گرد پالے ان سے بات کریں. لیکن آپ یہ امپریشن دے کر اور پھر یہ کہنا آپ ایڈمیشن کر رہے ہیں، یعنی آپ نے بڑی ساکھ متاثر کی ہے پاکستان میں. کوئی جواب نہیں ہونی چاہیے شہباز شریف کی یہ تقریر کس نے لکھی دی. اگر تقریر اسی محترمہ شمع جونیجو نے لکھ کے دی ہے تو پھر وہی باتیں اسی طرح کی ہے جیسے جنگ کا ڈیزائن کا ماڈل جو ہے وہ نواز شریف نے تیار کیا تھا. یہ آپ سنتے رہتے ہیں، باتیں بڑی واضح طور پر آ چکی ہیں، لیکن اندازہ آپ کو ہو چکا ہے کہ یہاں کون سی طاقتیں کام کر رہی ہیں اور کس طرح معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. شمع جونیجو نے جو کنٹروورسی چل رہی تھی اس کو بڑی واضح طور پر کلیئر کر دیا. انہوں نے ٹویٹ میں کیا کہ کئی بار سے پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے مختلف امور پر کام کر رہی ہیں. پاک بھارت جنگ کے دوران ان کی پالیسی بریفز کہہ رہے ہیں مشورے اور نکات باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. انہیں وزیر اعظم نے خود انہیں اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کی ذمہ داری اور وفد کا حصہ بنایا، یہ کہا جا رہا ہے. اور اس مسئلے نام بھی ایڈوائزر کے طور پر شامل کیا اور وہ کارڈ انہوں نے جاری کر دیا اپنا، اور سیکیورٹی پاس بھی جاری ہوا. وہ وزیر اعظم کی ٹیم کے ساتھ مسلسل کام کرتی رہی، سفر بھی کیا، ایک ہوٹل میں قیام کیا اور اہم ملاقاتوں میں شریک رہی. انہوں نے کہا یہ جو ویڈیوز ہیں نا یہ میڈیا پر وائرل بھی رہی ہیں. نے اب چپیٹ ماری ہے، وزارت داخلہ ادھر بھاگ رہا تھا، وزارت خارجہ ادھر گھوم رہا تھا. لیکن اب جو مرضی آپ کہہ دیں، کچھ صحافی اس کی وضاحت دیتے پھر رہے ہیں، لیکن اس عورت نے سورا کچھ سامنے ننگا کر کے رکھ دیا ہے. کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی پالیسی، یہ حکومت آپ کی، یہ اسٹیٹس مینشپ، کیا کہیں گے؟ اور ہم پھر اس طرح کی باتیں تو پھر ہوں گی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ کلائمیٹ کانفرنس میں وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کے ساتھ موجود تھی، وزارت خزانہ نے اس کی تردید کی ہے. اے آئی کانفرنس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ پروٹوکول ٹیم انہیں لے کر گئی جہاں وہ بلال کے ساتھ خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھی رہیں، اور اس دوران تقریر کی تیاری بھی ہوتی رہی. کانفرنس کے بعد سب نے مل کر چائے پی اور طویل انتظار کے بعد تصاویر بھی لیں، اور پھر ایک ہی گاڑی میں واپس ہوٹل گئے جس میں خواجہ آصف بھی ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر موجود تھے. اب ان کے مطابق وزیر اعظم کے اقوام متحدہ میں کی گئی تاریخ صرف تقریر جو ہے صرف ان کی لکھی ہوئی نہیں تھی بلکہ پوری ٹیم کی محنت ہے. یہ اب وہ بتا رہی ہیں وہ خود آخری دن تقریر کے وقت بھی وفد کے ساتھ موجود تھی اور سب نے مل کر وزیر اعظم کے ساتھ تالیاں بجائیں. اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی واپسی کی فلائٹ طے تھی. اب یہ ذرا بات کو سمجھے، یہاں بتایا جا رہا نا کہ ایئر فورس ون سے نکال دیا گیا، پوچھنے والا نہیں، یعنی یہاں سوشل میڈیا کے اوپر ایک امپریشن یہ دیا گیا، لیکن پردہ وہ اٹھا رہی ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں نے، مجھے بھی کوئی دوست نے کہا کہ یار تمہیں ٹویٹ یہ کرنی چاہیے. میں کیوں ٹویٹ یہ کروں؟ کس بات کی ٹویٹ کروں کہ جناب اس کو ایئر فورس ون میں نہیں بٹھایا گیا؟ ہم کون ہیں؟ وہ بتائیں، خود کلیئر کرتے ہیں. ہم کون کلیئر کریں ساری باتوں کو؟ لیکن اس نے شمع جونیجو نے ننگا کر دیا سارے نظام کو. اور انہوں نے کہا جی ایئرپورٹ تک مشن پروٹوکول ٹیم نے چھوڑا. یہ سوال اٹھا رہی ہیں، انہوں نے سوال اٹھایا کہ خواجہ آصف بیان دے کر کس ایجنڈے کے تحت کام کرے، اور کہہ رہی ہیں تاریخی دورے کو متنازع بنا رہے. اور یہ وضاحت جو ہے وزیر اعظم سے مانگی جانی چاہیے کیونکہ اصل اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، ان کی ذات کو نہیں. اگر نا کمال ہے، سب کچھ ننگا کر دیا، سب کچھ دکھتا ہے. کیا کہیں گا حکومت پاکستان یا وزیر اعظم کا دفتر اب اس پہ کیا کہے گا؟ وہ وضاحت تو دینی پڑے گی. کل کا تو تقریب ہے، حصہ جو پشاور کا جلسہ ہے بڑا کامیاب ترین جلسہ تھا، بہت سے لوگوں کی نیندیں نام ہے. علیمہ خان موروثی سیاست کا حصہ نہیں ہے، صرف ایک عمران خان کا پیغام عمران خان تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرتی ہیں. اور کل کے جلسے کی تقریر کے دوران براہ راست کا عمران خان صاحب کا پیغام سناتی تو نہایت مثبت اور مؤثر قدم ہوتا ان کا. عمران خان کے بہنوں نے سب کچھ بغیر لالچ کے کیا اور سب کچھ جو کیا بھائی نہیں کر پاتے. اور دوسری طرف علی نے گنڈا پور کے حوالے سے اگر جو بات آتی ہے عوام نے ریجیکٹ کر دیا، اور عوام نے بہت سی باتیں کی اگر رد عمل بھی کا. اور بات وہی ہے کہ وہ صرف اور صرف عوام جو ہے نا عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہتی ہے اور عمران خان صاحب کے سامنے ہی رکھا ہے. اور سب سے زیادہ عزت اسی لیے دی گئی کہ علیمہ خان کو انہوں نے آنکھوں پر بٹھا کر رکھا. کس لیے؟ صرف عمران خان کی وجہ سے. اگر یہاں ہمارے یہاں بہت سے دوست احباب ہیں، اگر عزت ہے یا لوگ اسے پہچانتے ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں انہیں کی وجہ سے. اور وہی باتیں ہیں جو چیزوں کو آگے لے کر چلتی ہے. کامیاب ذرا جلسہ تھا لیکن آگے کا ایجنڈا نہیں دیا. یعنی اس طرح کا جلسہ آپ کر لیں گے، جلسے سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑنا. جو ایک سچ بات بتاؤں، کوئی امپیکٹ نہیں پڑنا. ٹھیک ہے وقتی طور پر آیا
2-4 ٹی وی چینل 10-12 ٹی وی چینل میں ایک دن یا 2 دن بات ہوئی، کنٹینیوٹی کہاں ہے، مسلسل یعنی تسلسل اس کا کہاں ہے، اس سے اگلا لا عمل کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، سڑکوں پہ باہر آنا ہے، کیا ایجنڈا ہے، عدالتوں کے باہر کیا کرنا ہے، عدالتوں کو ٹیک آن کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں سمجھ کسی کو بھی. اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہماری ایک نہیں ہے، لیگل اسٹریٹجی بھی اس طرح کام نہیں کر پا رہی ہے، اور نہ ہی سوشل اسٹریٹجی ہماری اس طرح سے رزلٹ دے پا رہی ہے. اجازت چاہتا ہوں جی. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.